سب سے پہلی وجہ ہمارا بے نمازی ہونا، سب سے پہلی وجہ نماز ہم نہیں پڑھتے۔ 11ویں کا نام ہو تو 10 من کی بریانی تیار ہے، میلاد کی بات ہو 50 من پکانے کے لیے ہم تیار ہیں، جلوس کی بات ہو آہا جلوس سے اچھا تو منورنجن کا کوئی سادھن نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس، کیونکہ ڈی جے ہم نکالیں گے، تھرکیں گے، ہم ناچیں گے، ہم پیر تو ہمارے تھرکنا چاہیے، یہی تو تعلیم ہے۔ عرس ہوگا ابھی، کس کا عرس ہوگا آپ کے یہاں؟ حضرت سلطان حیدر علی کے پیر و مرشد۔ کیا یہ لوگوں نے، یہ بزرگوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ میرے عرس کے نام پہ ڈھول بجاؤ، ناچو، تھرکو، ڈی جے بجاؤ؟ کیا بزرگ اسے ہی کہتے جو ناچتا ہے، تھرکتا ہے، گاتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے میرا ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب تقوی ہوتا ہے۔ بے شک بے شک سبحان ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی نہیں مگر وہ جو صاحب تقوی ہے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ لیکن ہم نے ولیوں کا کیا سمجھ رکھا ہے؟ ولیوں کے لیے صرف قوالی، نواز قوالی سنتے تھے، ارے ہاں یار غریب نواز سنتے تھے، تو پہلے میرے بھائی یہ بھی تو ذرا بتا دے کہ وہ کس چیز کے ساتھ سنتے تھے، کون کون سے موسیقی کے آلات ہوتے تھے، کون کون سی مزامیر کے آلات ہوتے تھے، کون سے ڈھول، کون سے طبلے۔ حضرت فخر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اور شاگرد ہے، جب نظام الدین اولیاء کے زمانے میں تہمت لگائی گئی کہ یہ مزامیر، ڈھول، باجے، سارنگی، موسیقی کے ساتھ قوالی سنتے، تو نظام الدین اولیاء اس وقت ضعیف تھے، بوڑھے تھے، ان کی ملفوظات الفوائد الفوائد اٹھا کے دیکھیے، فارسی میں آج بھی ملتی ہے، اردو ترجمہ آ چکا ہے، اس میں صاف فرمایا مزامیر حرام است، ڈھول باجے سارنگی یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور اپنے مرید فخر الدین چشتی سے کہا فخر الدین سما کے خلاف کتاب لکھ، میں دستخط کرتا ہوں۔ انہوں نے کتاب لکھی، دستخط کی نظام الدین نے، اور اس میں کیا لکھا ہے حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی دستخط میں؟ لوگوں ڈھول باجوں کے ساتھ قوالی ہمارے نزدیک زنا کی طرح حرام ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سلسلہ چشتیہ کو بدنام کرتے ہو یار، جاہل لوگ جو پڑھتے نہیں لکھتے نہیں، وہ بابا بنے بیٹھے آج، وہ پیر مغاں ہیں، 10 انگوٹھیاں لگی ہے، پیر صاحب ہے، طریقت ہے۔ اچھا ابھی تیرے سے نماز پڑھنا نہیں ہوتا، طریقت پہ چلا گیا تو، اوپر کی سیڑھی چڑھ گیا، پہلی تو سیڑھی چڑھ، پہلی سیڑھی تو چڑھانی ہے، دوسری سیڑھی پہ عورتوں سے پیر دبا رہا ہے، طریقت، عورتوں سے بے پردہ مل رہا ہے، طریقت، نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ قوالی سنے گا، طریقت، رقص کرے گا، طریقت، ناچے گا، طریقت، کیوں صاحب؟ طریقت ہے، طریقت اونچی ہے، شریعت چھوٹی ہے۔ ابے جب تو چھوٹی پہ فائز نہیں تو بڑی پہ کہاں چلا گیا؟ سلسلہ چشتیہ کو بدنام کرتے یہ لوگ۔ میں چشتی ہوں خدا کی قسم، میں آج تحدیث نعمت پہ کہہ رہا ہوں، سلسلہ چشتیہ سے بیعت بھی ہو، سلسلہ چشتیہ میں خلافت بھی ہے، مرید کرتا نہیں ہوں میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن مجھے معلوم ہے، میں نے پڑھا ہے، نظام الدین اولیاء کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے، دلیل العارفین خواجہ غریب نواز کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے، انیس العارفین حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے، اسرار الاولیاء بابا فرید کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے، یہ کتابیں میرے پاس موجود ہے، کتاب کھولو اور دیکھو چشتیہ سلسلہ کے بزرگوں نے کیا لکھا ہے۔ خدا کے واسطے ان کو بدنام مت کرو، بدنام کرتے ہیں ان کو۔ قوالی سنا ہے، اچھا قوالی سنا ہے، نماز بھی تو پڑھی ہے انہوں نے، وہ کون پڑھیں گا؟ وہ تم نہیں پڑھو گے۔ مزہ مستی چاہیے، منورنجن چاہیے، نماز ہم سے نہیں ہوتی۔ طریقت کیا؟ ناچنا طریقت ہے، لڑکیوں کے بیچ جھومنا طریقت ہے۔ اچھا جب یہی طریقت ہے تو آپ اتنے بڑے پیر نہیں، آپ سے بڑا پیر سلمان خان ہے اور عامر خان ہے، وہ بہت بڑے طریقت پہ فائز، اس کا دن رات یہی کام ہے، پھر تو آپ اس سے جا کے مرید ہو جائیے، اس میں کیا سرخات کے پر لگے اس سے مرید ہو رہے ہو آپ؟ ایک بات بتاؤ یار ذرا ایمانداری سے، درد کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، ایک ڈی جے کا سندل نکلتا ہے آپ کے یہاں، ڈھول باجوں سے سندل نکلتا ہے، پورے ہندوستان کا یہ حال ہے، مجھے یہاں کا نہیں پتا لیکن میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مجھے خدا کی قسم میں چیلنج سے بول رہا ہوں، مجھے ایک ایسا وہابی بتاؤ جو آپ کے سندل کو دیکھ کے سنی بناؤ، دکھاؤ مجھے۔ میں ہوں کل تک یہاں، کل بھی میرا جلسہ قریب میں رکا ہوں، مجھے کل ملانا اس کسی وہابی سے، میں رکوں گا صبح تک، اگر آپ بولے اور مجھے کسی ایسے وہابی سے ملاؤ جو وہابی تھا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ سندل دیکھ کے میرے دل کے دریچے کھل گئے، میں سنی ہو گیا۔ مگر خدا کی قسم میں آپ کے شہر میں ایسے 50 وہابی دکھا دوں گا جو سنی تھے اور یہ ڈی جے کو دیکھ کر وہابی بنے۔ تو تم جس کو سنیت بول رہے ہو اس نے تو تمہارے لوگوں کو بدعقیدہ بنا دیا۔
قیامت کے دن یہ اللہ کا ولی جس کا عرس منا کے تم ڈھول بجاؤں گے، قیامت میں گریبان پکڑ کے پوچھیں گا کہ میں تبلیغ دین کے لیے آیا تھا، میں اسلام پھیلانے کے لیے آیا تھا، اور تو نے میرے نام پر ڈھول بجا کے اسلام سے ہٹایا ہے، مجھے جواب دے اس کا۔ اللہ اکبر، کیا جواب دوں گے؟ میری مستی تھی اس لیے ڈھول بجا رہا تھا، میرے لیے مسا آتا تھا اس لیے ڈھول بجا رہا تھا۔ سنیت کو بدنام کر کے رکھے ہو، تکلیف ایسے جاہل سنیوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں ٹنکی کی چوٹ پہ بولتا ہوں، مجھے پرواہ نہیں کہ کوئی نظر آئے، یہ ممبر کا تقاضا ہے، حق بولو، حق چاہے کڑوا ہو یا کیسا ہی ہو، حق بولو۔ امام حسین نے یزید سے کیوں لڑا بھائی؟ یہی تو پرابلم تھا، یزید کا ڈھول بجاتا تھا، موسیقی کا رنگیلا شیدائی تھا۔ امام نے کہا سر دوں گا، گردن دوں گا، مگر ایک ڈھول بجانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ جس امام نے اس کو دنیا کا بادشاہ نہ مانا، تم دین کا بادشاہ